السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت یعنی ٹائم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ٹائم کیا ہے؟ جہاں تک مسئلہ وقت کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قدرت نے تمام سیاروں، جن میں زمین بھی شامل ہے، ان کو لگاتار گردش کنا بنایا ہے، اور ہر سیارہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے۔ یہ تعین زمان جو ہے، اسی کا نام وقت ہے۔ سیاروں کے لیے یہ زمان ان کی گردش تک محدود ہے، لیکن جب زمین کا معاملہ آیا تو اس کی قدرتی گردش کے ساتھ ساتھ اس کا رابطہ دنیا میں بسنے والے لوگوں سے بھی آن پڑا۔ مثلا ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک ایک مخصوص رفتار کے ساتھ جاتے ہوئے جو زمانہ لگا، اس کا نام وقت رکھا گیا۔ جس عرصہ سے زمین وجود میں آئی اور ٹھنڈی ہونے لگی ہے، اسی لمحہ سے وقت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ جس زمانے سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آج تک جو ان کی اولاد بڑھتی چلی جاتی ہے، اس تمام عرصے کو وقت کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو وقت گزر جاتا ہے، اس کو زمانہ گزشتہ قرار دیا جاتا ہے، اور جو وقت درپیش ہو، اس کو زمانہ حال کہا جاتا ہے۔ وقت کا تعلق پہلے زمین کی گردش، طلوع و غروب آفتاب، تسلط، شب نموداری، سحر وغیرہ سے کیا گیا۔ بعد میں وقت کو گرفت میں لانے کے لیے انسان نے گھڑیاں ایجاد کی۔ اس ایجاد سے نہ صرف انسان وقت کا تعین کر سکا، بلکہ وقت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہر لمحے سے کام لیا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اوقات زمانہ اس دنیا میں بسنے والوں یعنی اس جہاں کے باشندوں کو وقت کے تصرف کا واضح احساس دلا کر گزرتے چلے جاتے ہیں۔ روحانی دنیا اور بالخصوص ذات باری تعالیٰ کی وہ دنیا جس کا ذکر بار بار قرآن مجید میں ہوا ہے، اس میں وقت کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ وقت کا تعین صرف اس مادی دنیا کے لیے ہے، تاکہ دنیا والوں کو اپنی مختصر زندگی کے لمحات گننے میں آسانی ہو۔ کہیں فرما دیا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں کی مدت میں بنایا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ ایک دن کتنے عرصے کا ہے۔ اسلام میں وقت چندہ اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کا تعلق صرف اس مادی دنیا کی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا سے ہے جس میں ابدیت ہے، جس میں ہمیشگی ہے، جس میں لا متناہیت ہے، جاودانیت ہے، جس میں بے قراری ہے، جس کی وسعتوں کی پیمائش ناممکن ہے۔ اس کے برعکس سائنس کا تعلق ہر لمحہ وقت کے نظریے سے ہے۔ سائنسدانوں کا ایک ایک ثانیہ جچا تلا ہوتا ہے، اور ان کی ایک ایک چیز مقامات معینہ پر موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی خلاباز خلا میں جاتا ہے تو ایک مخصوص مدت تک وہ مخصوص مقامات پر قیام کر کے واپس آ جاتا ہے، اور ان لمحات کو باقاعدہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمان و مکان کی کوئی اہمیت نہیں، البتہ مادی دنیا کا اس کے بغیر گزارا ناممکن ہے۔ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنا دیے ہیں، مہینے اور سال مقرر فرما دیے ہیں، اور یوں صدیوں کا سفر طے ہو رہا ہے۔